ہے۔ حالانکہ صبر اگر آپ کتابوں میں پڑھیں تذکرہ خیر صبر کے حوالے سے تو آپ کو انبیاء صف اول نظر آئے گی۔ انبیاء کا صبر، اب جناب یوسف کو دیکھ لیں، باپ اتنی محبت کرتا ہے بیٹے سے، اور باقی دیگر بھائیوں کو یہ چیز اچھی نہ لگی، باپ سے جناب یوسف کو دور کر دیا، یعنی وہ منصوبہ کہ جناب یوسف کو بالکل ختم کرتا ہے۔ اب انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، کنویں سے ایک راہ چلتے قافلے نے نکالا، وجاؤ علی قمیصہ بدم الکذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون وجاءت سیارۃ فارسلوا واردهم فادلى دلوا قال یا بشرا ھذا غلام۔ یعنی آپ سورہ یوسف پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا جناب یوسف کے صبر کا۔ اب دیکھیں، ہم نے سنا ہے بچپن میں کہ صبر کا جو پھل ہے وہ سب سے میٹھا ہے۔ صبر انسان کو کرنا چاہیے ہر حال میں انسان کو صبر کا دامن پکڑنا چاہیے، کیونکہ صبر ایک ایسی نعمت ہے، جب بندہ اس درجے پہ فیض ہوتا ہے نا تو اس کے لیے اس جہان میں بھی بارے نہیں آ رہے، اور اگلے جہان میں تو ہے ہی بارے نہیں آ رہی، بندہ ہو صبر کرنے والا۔ اب دیکھیں جناب یوسف کو کنویں میں پھینکا گیا، باپ سے دور کیا جا رہا ہے۔ بھائیوں نے کہا بھی یہ باپ کی نظر میں بڑا لاڈلا ہے، باپ اس سے محبت بڑی کرتا ہے، باپ کی توجہ یوسف کی طرف بڑی ہے۔ اب باپ بھی کوئی عام نہیں، جناب یعقوب علیہ السلام ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، اور اعظم پیغمبر ہے، تو باپ کی محبت یوسف سے، بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو باپ سے دور کرنے کا ارادہ کیا، اب کنویں میں ڈالا۔ جب یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا تو جناب یوسف کو راہ چلتے ایک قافلے نے انہوں نے نکالا، یعنی پانی انہوں نے تلاش کرنا تھا، اس کنویں پہ پہنچے جہاں بھائیوں نے پھینکا تھا، اس کنویں میں مدد بھی اللہ نے کی جناب یوسف کی۔ اب یوسف کا صبر دیکھیں، باپ سے جدائی صبر، کنویں میں گئے صبر، کنویں سے نکالے گئے، بھائیوں کو علم ہوا، پھر جناب یوسف کو انہی کے ہاتھ بیچ دیا، صبر۔ اب جناب یوسف اسی قافلے کے ساتھ غلام بن کے جا رہے ہیں، صبر۔ اور اس کے بعد جب مزار مصر میں پہنچے تو جناب کی بولی لگائی گئی، پھر بھی صبر۔ صبر کا دامن جناب یوسف نے نہیں چھوڑا، ہر مقام پہ صبر، ہر مقام پہ صبر۔ اب چلیں یہاں پہ دیکھتے عزیز مصر نے جناب یوسف کو خریدا، بولیاں تو لگی، کسی نے کہا کہ میں اتنے دوں گا، کسی نے کہا میں اتنے دوں گا، کسی نے کہا میں اتنے دوں گا، لیکن عزیز مصر نے خریدا اور پھر صبر دیکھیے، اپنے گھر میں رکھا۔ اب جناب یوسف جس گھر میں رہ رہے ہیں، اب اسی گھر کی وہ ملکہ ہے جسے زلیخا کہا جاتا ہے۔ اب جناب یوسف پہ وہ فدا ہوئی، یہاں پر بھی صبر، استقامت دیکھیے کہ جناب یوسف صبر کرتے جا رہے ہیں۔ اب اس کا پھل میٹھا ہے، دیکھیے گا کہ جناب یوسف علیہ السلام پہ لگی تہمت۔ اب یہ تہمت لگانے والی وہی ملکہ ہے، اب یہ تہمت لگی، اب جب تہمت لگی تو جناب یوسف علیہ السلام کو جیل جانا پڑا۔ اب قیدی بن کے جیل جا رہے ہیں، یعنی غلام بن کر مصر میں آئے تھے اور پھر خریدے گئے، پھر اس کے بعد تہمت لگی، پھر جیل گئے۔ اب یہ صبر، کتنی سیڑھیاں وہ صبر کی چلی۔ اب میرے اللہ نے کہا یوسف تو نے اتنا صبر کیا ہے، اب اس صبر کا پھل تو میٹھا ہے، آج تیرا اللہ تجھے وہ پھل عطا فرماتا ہے۔ عرض کی ہوگی کہ یا اللہ وہ پھل کیا ہے؟ تو میرے اللہ نے فرمایا ہوگا کہ جس ملک میں تو غلام بن کر آیا تھا اور جس ملک میں رہ کر تجھ پہ تہمت لگی تھی، آج اسی ملک کی جیل میں تو قید ہے، تو کیوں نہ یوسف ہم تجھے اس ملک کی سلطنت ہی عطا فرما دے، یعنی تمہیں بادشاہت عطا فرما دے۔ تو اللہ نے جناب یوسف علیہ السلام کو پھر اسی ملک کی بادشاہت عطا فرما دی۔ یہ کیا تھا؟ یہ صبر تھا۔ صبر بڑی چیز ہے، اگر میرے اور آپ کے اندر آ جائے نا، سارا دن ہم روزہ رکھتے ہیں، میں کہتا ہوں روزے کا دوسرا نام صبر ہے۔ بندہ اپنے آپ کو سارا دن اللہ کی نعمتوں سے دور رکھتا ہے، اور آخر میں حدیث کیا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہے۔ جب بندہ افطار کے لیے دسترخوان میں بیٹھتا ہے، میرے اور آپ کے پیارے کریم تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب روزہ دار افطار کے وقت دسترخوان میں بیٹھتا ہے، فرمایا صبر کا پھل میٹھا ہے۔ اس وقت جو بندہ دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اللہ کی بارگاہ میں وقت افطار جو بھی روزے دار دعا مانگے گا، کیونکہ اس نے سارا دن صبر کیا ہوا ہوگا،
تو اللہ فرماتا ہے تو نے صبر کیا، تو نے میرے حکم کو مانا، میری نعمتوں سے سارا دن تو دور رہا، تو آج مانگ اپنے رب کی بارگاہ میں کیا مانگتا ہے؟ میرے نبی فرمایا بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے وقت افطار میرا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو صاحب صبر بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ جناب یوسف، میں نے تذکرہ کیا، پڑھیے گا ضرور سورہ یوسف کو کہ جناب کہاں سے چلے، کہاں گئے، کہاں پہنچے، پھر میرے اللہ نے کہاں پہنچا دیا کہ جس مصر میں غلام بن کر گئے تھے، جس مصر میں جناب کی بولی لگی تھی منڈیوں میں، اور جس مصر میں جناب یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، اللہ نے پھر اسی ہی مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ تو یہ ہے صبر کا میٹھا پھل۔